آغا صاحب خیریت سے ہیں ہم؟ جی آپ کی دعا ہے. آغا صاحب سے بات کرنے کے بعد میں نے آپ سے یہ ضرور پوچھنا ہے, یہ ورنہ میں بات بھول نہ جاؤں, کہ اگر آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب نے ایک قیدی کو بے دخل کر دیا تو نہ جاتے نواز شریف صاحب, مطلب کوئی زبردستی تھی, وہ کہتے نہیں میں جیل میں 15 سال کاٹوں گا اپنی عوام کے ساتھ, سعودی عرب نہیں جاؤں گا, کوئی یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا. ان کو مچھر کھاتے تھے جیل میں جی. جی وہ مچھر تو زرداری صاحب نے کہہ دیا وہ نہیں ڈرتے, میں جواب لیتا ہوں. لیکن آغا صاحب مجھے بتائیے, یہ کچھ معاملہ طے ہو رہا ہے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ افواہیں ہیں, میڈیا کا پروپاگنڈا ہے یا کیا ہے, کہ شاید کچھ وزارت مل رہی ہے مشاہد صاحب کو اور آپ حکومت میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں وسیم ادامی صاحب, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی جی جی کہ یہ جو اتنا کھلبلی مچی ہوئی ہے ایک ملاقات کی, جی جی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ اگر یہ ملاقات کوئی پیپل پارٹی کے ساتھ بات کرنی کوئی زہر کھانے کے مترادف ہے, تو یہ زہر تو نون لیگ پچھلے 3 سال سے کھا رہی ہے اور ابھی تک کھا رہی ہے, اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ پہ پنجاب میں حکومت کر رہی ہے, اور پورے 3 سال انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ گزارے ہیں. میں وضاحت کر دوں, آج جب نواز شریف صاحب سے آغا صاحب یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کاف لیگ سے ملاقاتوں پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم حکومت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ پر کچھ نظر ثانی کریں جو ان کی کمٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں اخلاقیات کی حدود کو پھلانگ کر سیاست نہ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 3 سال جو گزرے ہیں اس کے اندر کس نے روکا ہوا تھا کہ عوام کے مسائل کے متعلق اپوزیشن, جو کہ اپوزیشن لیڈر شپ حاصل کی ہوئی ہے اور باقاعدہ اپوزیشن ہے, وہ عوام کے مسائل پہ بات نہ کرے اور حکومت کو کیا نام ہے کسی بات پہ تنبیہ نہ کرے, اور کوئی عوام کے مسائل کے لیے, لوڈ شیڈنگ کے لیے, بھوک ننگ کے لیے, مہنگائی کے لیے یہ لانگ مارچ میرے بھائی میری بات سن لیں. چینی اس ملک کے اندر 21 روپے 90 روپے میں بک گئی, عام آدمی پس گیا, مر گیا, خودکشیاں کرنے لگ گیا. حکومت میں اس کے ساتھ پرویز الہی صاحب نے بیٹھ کے کہا 5 سال پورے کرنے چاہیے حکومت کو, جس کی میری جان یہ کیا بویلا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ کیا ڈرامے بازی ہے. ہم نے تو اگر کوئی ملاقات کی ہے تو اس لیے کی ہے جس کا ایجنڈا جو ہمیں محترم بابر اعوان صاحب کے آنے کے بعد پتا چلا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یقین دہانی مل جائے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ حکومت کو کسی غیر آئینی طریقے سے گرانے میں شامل نہیں ہوگی. یعنی آپ کا موقف ہے نا کہ ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے سمپلی. جی ہمارا تو پہلے دن سے, ہم تو سٹینڈ کرنے والے بھائی, ہم وہ بندے نہیں ہیں کہ کبھی یہ کہیں سن لیں نا, کبھی یہ کہیں کہ زرداری صاحب کو نہیں گرنے دیں گے, زرداری صاحب کی حکومت نہیں گرنے دیں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کبھی کہیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, کبھی کہیں کہ ہم عدالت عظمیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ لندن میں جا کے یہ کہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے کر لیں اور بٹھا کے حکومت کی تبدیلی کا فارمولہ طے کریں. یہ میں مسلم لیگ نون کا کون سا آرٹیکل ہے, مجھے ان کا پڑھ کے سنا دیں. آغا صاحب وہ لوگ ہیں جو بچہ جمہورہ ہے, جدھر چاہے پلٹ کھا لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب تک نواز شریف تھا اور اس ملک میں تھے وزیر اعظم تو یہ مزے لوٹ رہے تھے. جیسے گیا جیل تو بڑی دور کی بات ہے, یہ تو گرمی دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے. یہ تو عامر کو 10 بار وردی میں صدر بنانا چاہتے تھے. باوردی کو یہ وہ بچہ جمہورے ہیں جو ایک عامر کو 10 سال باوردی جمہوری صدر بنانا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی کی تو کریڈیبلٹی پھر بھی ہے کہ عوامی پارٹی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو پاکستان کا سیکورٹی رسک کہا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ کرپشن میں, جنہوں نے کہا ان کی محبت جو مشکوک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو عامروں کے تلوے چاٹ کے اقتدار میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو سودا کرتے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لال مسجد کے لوگوں کے شہیدوں کے قاتل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کے اور آئین کے قاتل ہیں. یہ جہاں پر بھی ہڈی پھینکا جائے یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. آج ہڈی اگر پیپلز پارٹی ان کو پھینک رہی ہے تو یہ وہاں پہنچ رہے ہیں. ان کی سمپل بچہ جمہور ہے, ان کی ان سے زیادہ کوئی اوقات نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ان کی کوئی عوام میں سے نہیں ہے, ان کا کوئی منشور نہیں ہے, نصب العین نہیں ہے. یہ کسی حیثیت میں نہیں کھڑے ہوتے. کس منہ سے آ کے بات کریں گے. یہ محترمہ بھٹو کو اور ذوالفقار علی بھٹو کے شان میں جو یہ لوگ باتیں کر چکے ہیں, اس کے بعد ان کے چودھری شجاعت کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ خودکشی ہے, سیاسی خودکشی. نواز شریف کے یہ اس قابل بھی اب نہیں سمجھتے. بچہ جمہور ہے اور
رجا جمہوریہ کی باتوں کا کوئی اہمیت نہیں آپ نے جو کہا یہ ایک لطیفہ ہے. فائنل رسپانس فرام یور سائڈ, کوئی سیاسی معاہدہ انڈرسٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, کافی یا نہیں, یس اور نو؟ حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں آپ, نہیں بن سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈھکنا کھلے گا دیکھ کر یہ پہنچ جائیں گے تھالی لے کر کے کھانا لینے. جواب سیاست جو ہے اس کے اندر یہ بات چیت جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے. یہ شجر ممنوعہ تو انہوں نے قرار دیا ہوا تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ بات نہ کرے, ہم جس کے ساتھ مرضی بات کریں. اگر آج ہماری ملاقات پیپل پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے تو ان کو کیا اعتراض ہے؟ ان کو مگر چیزیں سستی ہو, مارکیٹ سستی ہو, آٹا سستے ہو, سیلاب کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہو, بجلی سستا کرنے کے لیے ہو, لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے ہو, ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, کرپشن کے خاتمے کے لیے, یہ بہت کے لیے ڈھکنا کھلا اور یہ تھالی لے کے پہنچ گئے. بہت بہت نوازش آپ کی. آپ نے اس بات کا, ناظرین میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ تسی سمجھتے ہوئے ہوں گے, میں نے آغاز صاحب سے 4 مرتبہ پوچھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں نہیں. دیر واز ناٹ اے کیٹیگوریکل ریپلائی فرام ان سائڈ. انہوں نے کہا ہم نہیں بننے جا رہے ہیں, یہ سب ممکن ہے. شرجیل انعام میمن صاحب, آغا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اس سے پہلے آپ نے مجھ سے کہا فیکٹس اینڈ فگرز بتا دیں. جب مشرف صاحب آئے تھے 12 اکتوبر 99 اسٹیٹ, جی شرجیل صاحب, جی آپ فرمائیے, چلے آپ کہہ دیں. ریسپونڈ نہیں کرنے ملتا. آپ کہیں. بات یہ ہے کہ ہاں جی, جہاں تک کیو لیگ کی بات آپ نے کی, جی کہ میں یہ کہوں گا کہ سیاست میں دروازے کبھی بھی بند نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ جتنی بھی ڈیموکریٹک پارٹی, یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر سارے آن بورڈ ہوں. بس اور یہ پہلی دفعہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے نا, یہی سننا چاہ رہا تھا آپ کے منہ سے. آپ ایک ڈیموکریٹک پارٹی مانتے ہیں نا, بس اس کا مانتے ہیں نا. نہیں, میں یہ بولتا ہوں تمام ڈیموکریٹک پارٹی ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی مان لی آپ نے, آپ کہتے تھے قاتل لیگ کو. آپ پوری بات مجھے بولنے تو دیں. آپ لوگوں میں ماشاءاللہ جو ہے نا تھوڑا برداشت کا مادہ ہونا چاہیے, تھوڑا سنے بھی اگلے کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پرائم منسٹر صاحب کی الیکشن ہوئی تھی تب انہوں نے ہمیں ووٹ کیا تھا, اور انہوں نے جو ہے وہ ایک گڈ جسٹس کا سٹارٹ کیا تھا. ہمارے شروع میں نواز لیگ سے بھی اختلافات تھے, لیکن ہم لوگ آخر بیٹھے نا آپس میں, ایک دوسرے پہ سنگین الزامات نواز لیگ نے, پیپلز پارٹی نے بھی ایک دوسرے پہ لگائے تھے. تو ان چیزوں کو جتنا میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. تو ان چیزوں کو برائے مہربانی پازیٹیو وے میں لینا چاہیے کہ ساری پارٹیز آن بورڈ بیٹھ رہی ہیں پاکستان میں, اور یہ پاکستان کے آئندہ نسل کے لیے, آئندہ پالیٹکس کے لیے اچھا شگو نہیں ہے. چلیں اب میں, آپ نے جو مجھے حکم کیا تھا, ریکویسٹ کروں گا کہ جی چلیں آپ کا موقف آ گیا. اب آپ نے مجھے حکم یہ کیا تھا کہ میں فیکٹس اینڈ فگرز بتا دوں. میں نے آپ پر یہ الزام لگایا کہ مشرف صاحب نے 10 سال میں جتنا قرضہ لیا تھا اتنا آپ نے 2 سال میں لے لیا. اب عرض یہ ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فگرز ہیں, پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ جا کے ویریفائی کر لیجیے گا. مشرف صاحب جب آئے تب پاکستان کا بیرونی قرضہ تھا $36.6 بلین. جب مشرف صاحب گئے 30 جون 2008, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قرضہ تھا $46 بلین, یعنی 10 سال میں $10 بلین کا قرضہ لیا مشرف صاحب نے. لیٹسٹ رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان 30 جون 2010, پاکستان کا بیرونی قرضہ ہے $55 بلین. مشرف صاحب نے 2 سال میں قرضہ لیا $10 بلین, 10 سال میں. آپ نے 2.5 سال میں قرضہ لیا $9 بلین. یہ میں نے فیکٹس اینڈ فگرز رکھ دیے, اس کو نگیٹ کر دیں آپ شرجیل صاحب. دیکھیں جی, آپ کے فیکٹ فگرز اگر آپ کے پاس ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت کی پاپولیشن میں اور آج کی پاپولیشن میں فرق ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت کی مہنگائی میں آج کی مہنگائی میں فرق ہے. اس وقت جو پوری دنیا میں جو ریسیشن آئی ہے, اس کے بعد آپ کی مہنگائی, انفلیشن ریٹ اتنا ہو گیا کہ اب آپ کو, آپ کے ملک کو ان سب چیزوں کی مزید ضرورت پڑتی ہے, اور وہ جو بھی پیسہ آ رہا ہے وہ ملک کے لیے ہی آ رہا ہے. تو آپ ان چیزوں کو ان کمپیریزن میں لانے سے بہتر ہے کہ آپ ہم لوگ گراؤنڈ فیکٹس پہ جائیں, اور گراؤنڈ فیکٹس یہ ہے کہ یہ ملک, یہ سب جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ایک کام کر رہی ہے. یہ پازیٹیو گورنمنٹ نے بہت جو میجر, جو ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ایک کلیئر میسج دیا تھا کہ ہم جو ہے نظام بدلنا چاہ رہے ہیں. چلیں میں فائنل رسپانس پہ ہاشمی صاحب کا لے لوں. فائنل, اب ایک جمہوری حکومت آئی ہے, بیک ڈور سے نہیں آئی, عامر نہیں ہے, آپ عوام نے مینڈیٹ دیا تو کرنے دینا 5 سیکنڈ. دیکھیے ہم مسلسل ان کو سپورٹ کریں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ جو شوگر کرٹل ہے, جو آٹا کرٹل ہے, جو الیکٹریسٹی کرٹل ہے, عوام کو ریلیف دیں, جو پیٹرول کرٹل ہے. اور میں آپ سوچتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی پریولیج کلاس آج پاکستان کی بیٹھی ہوئی ہے, جو
जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी शायद मुझे नजर नहीं आ रही, जो बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी शायद वो नहीं, एक आप मखदूम जावेद आजमी, और उनकी जो शोहदा जो कुर्बानियां जिन्होंने दी है, आज जो सम्राट मिलने चाहिए मजदूरों को, किसानों को, वो नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया निहाल आजमी साहब। करप्शन के जो इल्जामात हैं और जो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है, आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय से जरूर अदा कीजिएगा। आई एम अगेन वेरी